بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین اور ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ باقاعدہ اور بر وقت آپ کو ملتے رہیں، اور دوستوں سے بھی شیئر کر لیں تاکہ اس قاری خان اور قاری ثواب میں آپ کے علاوہ وہ بھی اس میں اپنا حصہ پا سکیں۔ یقیناً اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ نے سورہ الانعام کی آیات مبارکہ 68 اور 59 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان آپ کو بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت آپ کو اس غلطی کا احساس ہو جائے، اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ تلاوت کی گئی آیات مبارکہ کی تفسیر۔ اور اگر کبھی شیطان آپ کو بلاوے میں ڈال دے، یعنی اگر کسی وقت ہماری یہ آیت آپ کو یاد نہ رہیں، یہ ہدایت آپ کو یاد نہ رہے اور آپ بھولے سے ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے رہ جاؤ، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ خدا کی نافرمانی سے خود بچ کر کام کرتے ہیں، ان پر نافرمانوں کے کسی عمل کی ذمہ داری نہیں ہے، پھر وہ کیوں خام خواہ اس بات کو اپنے اوپر فرض کر لیں کہ ان نافرمانوں سے بحث و مناظرہ کر کے ضرور انہیں قائل کر کے ہی چھوڑیں گے، اور ان کے ہر لغو و محمل اعتراض کا جواب ضرور ہی دیں گے، اور اگر وہ نہ مانتے ہوں تو کسی نہ کسی طرح منوا کر ہی رہیں گے۔ ان کا فرض بس اتنا ہے کہ جنہیں گمراہی میں بھٹکتے دیکھ رہے ہوں انہیں نصیحت کریں اور حق بات ان کے سامنے پیش کر دیں۔ پھر اگر وہ نہ مانیں اور جھگڑے اور بحث اور حجت بازیوں پر اترائیں تو اہل حق کا یہ کام نہیں ہے کہ ان کے ساتھ دماغی کشتیاں لڑنے میں اپنا وقت اور اپنی قوتیں ضائع کرتے پھریں۔ ضلالت پسند لوگوں کے بجائے انہیں اپنے وقت اور اپنی قوتوں کو ان لوگوں کی تعلیم و تربیت اور اصلاح و تلقین پر صرف کرنا چاہیے جو خود طالب حق ہوں۔ حدیث مبارکہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے جب کہ وہ مقام ہجر پر جہاں قوم سمود کے مکانات تھے پہنچے، ارشاد فرمایا، تم ان عذاب یافتہ لوگوں کے پاس سے گزرو تو روتے ہوئے گزرنا، اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو وہاں سے مت گزرنا، کہیں تمہیں بھی وہ عذاب نہ پہنچے
جو انہیں پہنچا۔ ناظرین یہ سٹاپ کر کے آپ اس کی تشریح کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں آج آپ نے سورہ الانعام کی آیات مبارکہ 68 اور 59 اور 69 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ دوبارہ درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور دوستوں سے بھی شیئر کریں، تاکہ آنے والے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، آپ تک اور ان دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ ولاگ ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا حافظ۔